یہودیوں کا ایک ایسا بھیانک تصور اور عقیدہ جو آج کہیں نہ کہیں ہم مسلمانوں میں بھی اپنی جگہ بنا چکا ہے۔ Day 1 of understanding 30 verses of قرآن کریم in 30 days of رمضان الکریم۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کی ایک نہایت بھیانک غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہودی اولاً سر دست جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر گئے بھی تو بس یہ چند دنوں کی بات ہوگی، پھر وہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ گویا یہودی گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے یا اس لینیج میں پیدا ہونے کی وجہ سے جنت ان کا کنفرم ٹھکانہ ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے ان کے اندر سے خوف نکل چکا تھا، اور آپ کو معلوم ہے نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکلی ایک انسان کو صحیح راہ پر لانے کے لیے دو چیز ہوتی ہیں، نمبر 1 ہوپ، نمبر 2 فیئر۔ اسی وجہ سے ایمان کی یہ تعریف کی گئی ہے الایمان بین الرجاء والخوف، کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ایک چیز ہے۔ اس میں نہ تو خوف غالب آتا ہے اور نہ ہی امید اس طرح غالب آ جاتی ہے کہ انسان خوف سے بالکل بے پرواہ ہو کر رہ جائے۔ اس نظریے کی وجہ سے یہودیوں کی توجہ اعمال سے بالکل ہٹ گئی تھی، اور وہ کیریکٹر کے لحاظ سے انتہائی کرپٹ ہو گئے تھے، اور چونکہ وہ جنت کو اپنا موروثی حق سمجھتے تھے، اس لیے اب خدا کی وعید اور خدا کی کوئی بھی تنبیہ ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عقیدے کو غلط ثابت کرتے ہوئے ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا اور تم واقعتاً موروثی طور پر جنت کے مستحق قرار پاؤ گے؟ یا تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معاہدہ کسی نسل یا کسی لینیج سے نہیں کیا کہ اگر تم اس نسل میں پیدا ہو جاؤ گے تو تم جنت کے مستحق قرار پاؤ گے، بلکہ اس کا عہد اور اس کا وعدہ بعض ایکشنز اور بعض عقائد سے ہیں۔ آج یہی نظریہ کہیں نہ کہیں ہم مسلمانوں میں بھی سرایت کر چکا ہے، بلکہ بڑے پیمانے پر سرایت کر چکا ہے۔ اگر آپ کسی ایوریج مسلم سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تم جنت میں جاؤ گے، تو وہ پورے تیقن کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ کہے گا کہ ہاں، میں چونکہ مسلم نام رکھتا ہوں، مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، تو میں جنت میں ضرور جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روش سے ہمیں آگاہ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ضرور بھی ضرور ان لوگوں کی پیروی کرو گے کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ قرآن جب یہودیوں کی صفات بیان کرتا ہے یا ان کی تاریخ بیان کرتا ہے تو وہ جسٹ ہسٹری نہیں بیان کر رہا ہوتا، بلکہ وہ ایک آئینہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھو، کہیں وہی گندگیاں اور وہی داغ دھبے خود تمہارے چہرے پر تو نہیں لگ گئے۔ سوچنے کا یہ انداز کتنا خطرناک ہے کہ اب چونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو چکے ہیں تو اب ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ چیز انسان کو کبھی خیر کی طرف آنے نہیں دے سکتا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا کافی نہیں، بلکہ مسلمان بن کر زندگی گزارنا شرط ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہیں پر بھی، اور پوری احادیث پڑھ جائیے، کہیں پر بھی یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ صرف مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے کوئی جنت میں جا سکے گا۔ جنت کے استحقاق کی 2 شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 ایمان، اسلام، صحیح ایمان جس میں شرک کا شائبہ نہ ہو، جس میں اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کی گئی ہو، اللہ ہی کو خالق اور اللہ ہی کو معبود مانا گیا ہو۔ اور نمبر 2 عمل صالح، یعنی ان برائیوں سے بچنا جو برائیاں کہیں نہ کہیں بالآخر ایمان پر بھی اثر انداز ہو جاتی۔ غلط فہمی سے نکلیے کہ اگر آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں تو اب آپ واقعتاً ہمیشہ موروثی طور پر جنت کے مستحق ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ اللہ کے تعلق سے، اللہ کی پالیسیوں کے تعلق سے تمہیں دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ لہٰذا خود سے سوال کریے کہ کیا میرا اعتماد جنت میں جانے پر میری آئیڈینٹی پر ہے یا میرے اعمال اور میرے نظریے پر ہے؟ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے دن۔